انسان پر دو طرح کے حقوق لازم ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ آج ہم حقوق العباد پر بات کریں گے۔ اللہ کی رضا مخلوق کی جائز رضا کے اندر پوشیدہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور جو میرے کنبے سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمان نبوی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل حدیث پاک کو بیان فرماتے ہوئے لوگوں کو اچھی عادات اپنانے کے متعلق ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، اپنی عادات کو بہتر نہیں کر سکتے، تو اتنا کر لو کہ تمہارے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے فعل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس فرمان کے احاطے کے اندر رہ کر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ کون ہے۔ مسلمان اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے، عبادات کا سلسلہ ہے، ریاضات کا سلسلہ ہے، لیکن اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، غریب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا غریب وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کا نامہ اعمال عبادت سے لبریز ہوگا، اس کے نامہ اعمال کے اندر روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، عمرے بھی ہوں گے، لیکن جب وہ پیش ہوگا تو بہت سارے اس کے لوگ ایسے حاضر ہوں گے جس کو اس پر شکایت ہوگی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کی شکایت کریں گے کہ فلاں موقع پر اس نے زبان سے ہمیں تکلیف پہنچائی، فلاں موقع پر اس نے اپنے ہاتھ سے ہمیں تکلیف پہنچائی، فلاں موقع پر اس نے اپنی نظروں سے ہمیں تکلیف پہنچائی۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں، اس طرح کرو کہ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر ان شکایت والوں کو، ان لوگوں کے حوالے کر دو جن کو اس پر گلہ ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی۔ اب فرشتے عرض کریں گے یا اللہ، ابھی لوگ باقی ہیں لیکن اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو گیا، اللہ اکبر، عبادات سے خالی ہو گیا، نماز سے خالی ہو گیا، وہ تمہارے روزے ان سے تمہارا نامہ اعمال خالی ہو گیا، وہ تمہاری نوافل ان سے تمہارا نامہ اعمال خالی ہو گیا۔ اب اللہ فرمائے گا اب جتنے بھی یہ شکایت کرنے والے ہیں، جن کو اس پر گلہ ہے، ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے سر پر لاد دو۔ اب ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ سب سے غریب ہے وہ بندہ جو یہاں سے عبادات بھی لے کر گیا، یہاں سے ریاضات بھی لے کر گیا، لیکن اس نے اپنی نیکیاں گوا دی اور بدلے میں لوگوں کی برائیوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر لاد دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے کہ نہیں۔ ہمیں تو اپنے جسم سے دوسروں کو اطمینان دینا چاہیے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول مبارک ہے کہ جہنمیوں پر ایک خارش مسلط کر دی جائے جو تیزی سے ان کا گوشت ختم کر کے ان کی ہڈیاں نمایاں کر دے۔ تب ندا آئے گی، اے فلاں، کیا یہ خارش تجھے تکلیف دے رہی ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں، یہ خارش مجھے تکلیف دے رہی ہے، اس سے میرا گوشت ختم ہو گیا ہے۔ یہ مسلمان کو تکلیف دینے کا تیرے لیے بدلہ ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ جو دنیا کے اندر تو نے دوسروں کو تکلیف دی گی، یہ اس تکلیف کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دی
آج تو اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں عبادات کے بعد، ریاضات کے بعد کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ رحم مانگنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تم دوسروں پر رحم کرنا شروع کر دو، رب ذوالجلال تم پر رحم فرما دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دولت کے اندر اضافہ ہو جائے، تمہارے کاروبار کے اندر اضافہ ہو جائے، آج بہت سارے لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری دولت بڑھ جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو فرمایا اگر رحم چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو رحم کر فرش زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تمہارے رزق کے اندر اللہ اضافہ فرما دے، تم مالا مال ہو جاؤ، تو فرمایا کہ دوسروں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دو، اللہ رب العالمین تمہارے اندر تقسیم کرنا شروع کر دے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں گن کر دو گے تو رب گن کر دے گا، اگر اللہ کی راہ میں بے حساب دو گے تو رب بے حساب عطا فرمائے گا۔ فرمایا گیا کہ اگر تم پر یہ وقت آ جائے کہ تمہارا رزق تنگ ہونے لگے، تو فرمایا جو تھوڑا ہے اس میں سے خیرات کرنا شروع کر۔ آج اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے حالات تھوڑے ماڑے آ جائیں نا، کمزور ہو جائے، تو بندہ سب سے پہلے جو رفع عامہ کے لیے کام کرتا تھا، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، یا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا تھا وہی پہلے بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت اب حالات تھوڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں تو اس لیے آپ کے پیسے بند کر رہا ہوں۔ بھائی تو نے تو دروازہ بند کر دیا جہاں سے تیرا رزق آنا تھا، کہ جہاں سے تیرا مال آنا تھا۔ اب تقاضا کر رہا ہے مولا میرے مال میں برکت عطا فرما، مجھے مال دے، مجھے مال دے، کہاں سے آئے گا؟ دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا کہ بانٹنے سے تمہارا رزق کم نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا رزق کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر مزید اضافہ فرما دے گا۔